تذکرہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے اور آپ شہزادی کونین کو ان کے بڑے فرزند کا بوسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے اور یہ وہ امام ہے جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، لیکن خود اس امام کے دور امامت میں اس امام کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی امام کو یا مذل المومنین کا طعنہ دیا کرتے تھے، یعنی اے مومنوں کی ذلت کے باعث تجھ پر ہمارا سلام۔ وہ گھرانہ جو کائنات کی زینت ہو، اس امام کو لوگ اپنی ذلت کا باعث بتا رہے، اور آج کی تاریخ روایتیں کہتی ہیں ان تاریخوں میں مولا حسن اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج کی تاریخ جب افطار کے وقت امام گھر آئے تو جودہ بنت اشس ملونہ نے افطار کے وقت مولا کو زہر دیا، اور وہ زہر کا اثر امام کے بدن پر یہ ہوا کہ امام کے جسم میں ایک لرزہ طاری ہوا اور امام کھڑے نہ رہ سکے۔ پھر امام بستر پر لیٹ گئے اور اپنے دل کو تھاما کرتے، اور پھر بی بی فروا کو بلایا اور کہا، فروا زینب کو پیغام بھیج دینا کہ ہم پر مصیبت آ کھڑی ہے۔ کہا مولا اس وقت گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ کہا قاسم کو بھیج دو۔ کہا مولا میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے۔ کہا فروا تم اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، میں قاسم کو ایسے سوار دوں گا کہ قاسم کو وہاں جا کے کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جب شہزادے قاسم آئے، 3 برس کی عمر ہے شہزادے قاسم کی، جیسے امام حسن نے اپنے بیٹے کو دیکھا، امام نے شہزادے کے بالوں کو سوار دیا، گریباں کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا اور کہا بھیج دو اس کو اب زینب کے پاس۔ اب جب شہزادی زینب کے دروازے کے سامنے یہ شہزادہ آیا اور بی بی نے اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھی، فوراً گھر کے اندر گئی، کہا اماں فضہ میرے بھائی حسن پہ نہ جانے کون سی مصیبت آ پڑی۔ اب جب امام حسن کے گھر میں شہزادی آئی ہے تو شہزادی زینب نے کیا منظر دیکھا کہ مولا حسن ایک تشت میں خون کی الٹیاں کر رہے ہیں، اور صرف خون کی الٹیاں نہیں کر رہے، جب غور سے دیکھا تو مولا کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں بکھرے پڑے ہیں۔ کہا بی بی ام کلثوم زینب اجڑ گئی، میرے بھیا حسین کو بلانا۔ امام حسین دوڑتے دوڑتے آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا ماں جائے بھیا حسن کو زہر دے دیا گیا ہے۔ کہا بہن وہ زہر کہاں ہے؟ کہا اس کونے میں پڑا ہے۔ اب جیسے امام اس برتن میں آئے جہاں پانی رکھا تھا زہر کا، اس کو جیسے ہی اس پانی کو زمین پر پھینکا، روایتیں کہتی ہے کہ زمین سے دھواں نکلنے لگا۔ ایک مرتبہ امام اپنے بھائی کے سرانے آئے، وصیتیں تمام ہوئی، روایتیں کہتی ہے کہ مولا کی شہادت ہوئی، امام حسین نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ امام حسن نے آخری وصیتوں میں ایک وصیت کی تھی کہ بھیا حسین اگر ہو سکے تو ہمیں ہمارے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ جیسے ہی یہ وصیت امام کو یاد آئی، امام اپنے 18 بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ امام حسن کا جنازہ لے کے رسول اللہ کے روضے کی جانب چلے۔ یہاں بنی ہاشم کے محلے سے امام حسن کے جنازے کا روانہ ہونا تھا کہ ایک خچر پر بیٹھی ملونہ کی قیادت میں 5000 مسلمانوں کا لشکر اپنے ہاتھوں میں تیروں کو لے کر امام کے جنازے کے استقبال کے لیے جمع ہو گیا۔ مروان ابن حکم ملعون نے اعلان کر دیا، اے حسین ہم حسن کو نبی کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیں گے۔ امام نے کہا کیسے؟ ارے یہ تو وہ ہے جو نانا کے دوست پر
پر سوار ہوتے تھے۔ اتنے میں اس ملونہ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، اس ملونہ نے جیسے ہی اس رومال کو زمین پر گرایا، ایک مرتبہ تیر اندازوں نے تیر چلائے اور تیر امام کے جنازے کی طرف عزاداروں، رسول کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مرنے والے کے کفن کو کھینچی تک نہ لگاؤ۔ آپ کے امام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں 21 تیر ہیں جو تابوت میں پیوست ہوئے ہیں، 7 تیر امام کے جسم مطہر میں پیوست ہوئے، ایک تیر ایسی جگہ پیوست ہوا جہاں امام تحت الحنک باندھا کرتے تھے۔ عزاداروں، مجھ سے سوال کرو، تحت الحنک ہوتا کیا ہے؟ ہمت ہو تو روایت سن لینا۔ جب امام حسن اپنا امامہ باندھا کرتے تو ایک پلو کو اپنی گردن پر چھوڑ دیتے اور اس کو اپنے کاندھے پر رکھتے، اس کو تحت الحنک کہا جاتا ہے۔ ایک تیر امام کے اس مقام پر لگا جہاں امام کا تحت الحنک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تیروں کا امام کے جنازے میں پیوست ہونا تھا، ایک مرتبہ مولا عباس جو اس وقت 22 برس کے ہیں، ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا علی ابن الحسین ایک مرتبہ آنا، چچا کے لاشے کو سنبھالنا۔ مولا عباس نے امام حسن کے جنازے کو مولا سجاد کے حوالے کیا، بڑی تیزی سے اپنے گھر میں آئے، اپنے حجرے میں دوڑے اور دیوار پر لگی ہوئی تلوار کو نکالا، اور اب جب چلے صحن میں شہزادی زینب کو دیکھا، بی بی نے اپنے بھائی کے چہرے پر جلال کو دیکھا، عباس کے تیور کو دیکھا۔ شہزادی زینب نے سوال کیا، اے بھیا عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی آج عباس کو نہ روکیے گا، اے بی بی کسی اور دن یہ سوال کر لینا، لیکن آج نہ روکنا۔ اے بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی میرے آقا کے جنازے پر تیر چلائے؟ ایک مرتبہ کہا بھیا ایسی باتیں نہ کہو، میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس اٹھے، اپنی ماں کے حجرے میں گئے، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، بی بی کے سامنے لے کے آئے، اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا شہزادی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگنی ہو ماں کی وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے کبھی رد نہیں ہوتی، آپ کو میری ماں کا واسطہ عباس کا راستہ نہ روکیے گا۔ جیسے ہی یہ سنا شہزادی زینب اپنے ماں کے پاس آ کے ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ غازی چلا، اپنی تلوار کو بے نیام کیا، امام حسن کے جنازے کے پاس آئے، کہا کس میں مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے جنازے کو رسول اللہ کی قبر کے پہلو میں جگہ نہ دے، قسم ہے مجھے اس خدا کی اگر شام تک سورج کے غروب ہونے تک اس مدینے کو خالی نہ کر کے اپنے آقا کو رسول اللہ کے بغل میں دفنا نہ دوں، مجھے عباس نہ کہنا۔ ایک مرتبہ غازی نے جیسے ہی یہ للکارا، امام حسین نے سر کو اٹھایا، کہا عباس تجھے حسین کی عزت کی قسم، اے بھیا ہم مدینے میں کربلا نہیں چاہتے، اے بھیا ہم مدینے میں کربلا نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ تلوار کو زمین پر پھینکا، سر کو پیٹنے لگے۔ امام نے اپنے بھائی کے جنازے کو واپس گھر لے کے آئے۔ عزاداروں آپ نے کوئی غریب کا جنازہ دیکھا ہے جو گھر سے چلا تو ہے تدفین کے لیے لیکن واپس آیا ہو؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کا جنازہ چلا تو تھا لیکن بنا دفن ہوئے واپس آیا۔ جیسے ہی شہزادی نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، کہا بھیا حسین کیا مسلمان اب میرے بھیا کے مرنے کے بعد بھی ان کو چین نہ لینے دیں گے؟ ایک مرتبہ لاشے کو تابوت سے نکالا گیا، شہزادی زینب و ام کلثوم امام کے جنازے کے پاس بیٹھ گئی، اب ایک ایک تیر نکالتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، ایک ایک تیر نکالتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی اب جو آپ اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں سے تیر نکال رہی ہے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے آپ کا بھائی عباس موجود ہے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے آپ کے بھائی
حسین موجود ہے۔ اے بی بی یہ بڑی غم کی بات ہے کہ آپ نے مولا حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، لیکن شہزادی ایک وقت آئے گا، روز عاشور ہوگی، میدان کربلا ہوگا، آپ اپنے بھائی حسین کے جنازے کو تیروں پہ معلق دیکھے گی۔ اے بی بی اب تو آپ کو دلاسے کے لیے عباس موجود ہے، حسین موجود ہے، اس وقت کوئی نہ ہوگا، آپ دل زینبیہ سے ندا دے رہی ہوگی، یا ابن سعد، یہ نبی کا نواسا، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا۔ اے بی بی کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات ابن حسین۔